بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 20 نومبر جمعرات کا دن ہے اور اب تک کی جو بڑی اہم قسم کی کچھ اپڈیٹس ہیں، کچھ معلومات ہیں، کچھ خبریں ہیں اور تجزیہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک سہیل افریدی جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ آج اڈیالہ جیل گئے اور وہاں واقعی دما دم مست کلندر والا ماحول۔ سہیل افریدی کے تقاریر سے الیکشن کمیشن نے جو فوج بلانے کی بات کی، اور سب سے بڑا معاملہ جو مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن کا رہنما کیوں بنایا جا رہا ہے، اتحاد مولانا کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے، اب اس کے ساتھ جڑی ہوئی خبریں، اہم معاملہ۔ اور اس کے ڈی جے ایس پی آر صاحب جو گئے ہیں ابھی قائد اعظم یونیورسٹی میں، ان کی طلباء سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، میں اس وقت ٹرین میں ہوں، اس لیے کہ تھوڑی سی کھڑ کھڑ آپ کو آواز آ رہی ہوگی، لیکن بہرحال ڈی جے ایس پی آر صاحب گئے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی، وہاں کیا ہوا وہ بھی میں آپ کے سامنے معاملہ رکھوں گا۔ اور اس کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ نے ابھی ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے بڑے لیول پر اکھاڑ پچھاڑ شروع کی، اس میں پہلا شکار ان کا وزیر اعلیٰ بلوچستان بن گیا ہے۔ اس کی جگہ کون آ رہا ہے؟ اور عدلیہ کو آج آپ مبارکباد بھی دیں کہ انہوں نے چیف جسٹس جو یحییٰ افریدی اور چیف جسٹس جو ہے اس کے امین الدین، کیونکہ وہ بھی اب چیف جسٹس ہیں، ان دونوں نے کرپشن میں پولیس سے وہ اوپر چلے گئے ہیں، پولیس کا دوسرا نمبر ہو گیا ہے، عدلیہ کا پہلا نمبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بڑی خبر ہے، وکلا 27ویں ترمیم پہ آج 2007 والا سڑکوں پر ماحول بھی نظر آ رہا ہے تقریباً، اور سڑکیں جیم کرنے کی بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے۔ انٹرنیشنل سطح پر آئی ایم ایف نے جو حکومتی کارناموں کا پول کھولا ہے اور ان سے جواب طلبی کی ہے کہ آپ نے 27ویں ترمیم میں کیا گیا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ اور اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور تحریک انصاف کے لیے مینار پاکستان بند کر دیا گیا اور جماعت اسلامی کو 3 دن کے لیے اجازت دے دی گئی۔ اوورسیز پاکستانی بھی آپ کو پتہ ہے جو اسپین بارسلونا سے شروع ہوا معاملہ، اس کا پہلا نتیجہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر یورپی یونین نے پاکستان پر پابندیوں کا جو معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کی مشکلات میں جو اضافہ، قانون سازی استثناء کے معاملے پہ جو امیونٹی جسے کہتے ہیں، اس کی پوری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں سہیل افریدی اڈیالہ جیل آج عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیے، اور وہاں جو مکالمہ میں دیکھ رہا تھا ایس ایچ او کے ساتھ، پولیس والوں کے ساتھ، جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے بات کر رہے تھے، سہیل افریدی اسے سمجھا رہا تھا کہ ہاتھ نہ پکڑو، خلاف ورزی مت کرو، آئین کی بات مانو، عدالتوں کے احکامات سنو۔ وہ آگے سے ایس ایچ او سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہم آپ کی مہمانداری کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسی مہمانداری ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تم چادریں چھین رہے ہو؟ کبھی آؤ خیبر پختونخوا تمہیں دکھائیں مہمانداری، تمہاری پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے خامد کیپٹن صفدر کو وہاں کس طرح وہاں الیکشن کی پوری کیمپین کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اسے کوئی نہیں روکا جا رہا۔ دیکھیں جو پارلیمنٹیرینز نے اور وہاں پہ جو خیبر پختونخوا حکومت نے بھی ساری میٹنگ کی، اس میں سہیل افریدی کی خاص طور پر باتیں ہیں، خاص طور پر جو اس وقت حالات بن چکے ہیں وہ اس لیے خطرناک ہے۔ حویلیہ جلسے میں آپ دیکھیں جو جنید اکبر نے بات کی، اس نے کس طرح یہ ذکر کیا کہ وہاں پانی بند کیا جائے گا پنجاب کا خیبر پختونخوا سے جو مری کی طرف اور اسی طرف۔ اب دوسری طرف جنید اکبر کے بعد شاہد خٹک نے کہا وردی میں ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے، یہاں پہ آپ اگر آئیں۔ اب یہ جو بیانات ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو چکا ہے اور فیلڈ مارشل کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو حالات ہے وہ خدا نخواستہ باقاعدہ علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ان کی قیمت جو ہے وہ یا تو اس کی وہ فیلڈ مارشل کی قربانی نے دینی پڑے گی حقیقت میں، یا پھر خیبر پختونخوا کی۔ تو یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے۔ اب اللہ کرے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے، کہ عدالت کے احکامات تو وہ ماننے سے بالکل قاصر ہیں، اس کو تسلیم نہیں کر رہے، باتوں کو کسی صورت میں آگے لے کے نہیں جا رہے۔ اب ایسے میں جہاں لوگوں کو مار پیٹ کے دباؤ ڈال کے یہ ساری واردات کی جا رہی ہے، اسی لیے مجھے جو سب سے بڑا خطرہ ہے کہ ذاتی طور پر ادارے کے اندر سے ہی شاید یہ تبدیلی کا آغاز ہو، سفر شروع ہو، اور اب انہیں یا تو خیبر پختونخوا بچانا ہوگا یا پھر فیلڈ مارشل صاحب کی صدارت کو۔ ابھی اس نہج پر یہ معاملہ اسی لیے پہنچا ہے کہ جو تقریر اگر آپ سنیں نا کل ان کی تھوڑی دیر کے لیے غور سے، سہیل افریدی کی اور جو باقی پارلیمنٹیرین ہیں، سہیل افریدی نے کہا ہمارا بڑا امتحان آنے والا۔ بڑا امتحان اب کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ بھی کل سے یہ ڈھونڈ رہی ہے بڑا امتحان کیا ہے۔ اب بڑا امتحان دیکھیں وہ راستہ ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ مجبور کر رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں۔
میں بڑی محتاط انداز میں گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں میرا محب الوطن پاکستانی ہوں، ورنہ میں کھل کے بات کرتا تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ مشرقی پاکستان کا وہی شراب اور کباب کے نشے میں جنرل یحییٰ خان والی واردات ہو رہی ہے، اور جس طرح وہ طاقت کے نشے میں ابراہہ کے ہاتھیوں کی طرح مشرقی پاکستان کو کچلتا رہا، یہاں آج وہی واردات ہو رہی ہے۔ جو مذاق بھی کرتے ہیں، جھکتے بھی اوپر سے لگاتے ہیں۔ وہ شاید خٹک نے کہا نا کہ محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد یہاں پر جو ہمیں اب خود بننا پڑے گا۔ یہ اتمام حجت ہو رہا ہے، 4.5 کروڑ لوگوں کے نمائندے کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی جیل کے اندر، یہ ایک بڑا سنگین انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ مغربی پاکستان میں بھی آج نہ بچے بوڑھے نہ بزرگ کو دیکھیے، وہ نظریہ جو مشرقی پاکستان کا، میں اس لیے اس کی بات بار بار کرتا ہوں کہ اللہ نے خواتین کو عزت دی، چیف مارشل نے ابھی اس کا اعتراف بھی کیا، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ عزتیں لوٹنے والے کون تھے جو آج بھی ایسے ہی موجود ہیں۔ شیخ مجیب خوش قسمت تھا کہ اس کی اہلیہ بیگم فضیلہ، اس کی بہنیں شیخ فاطمہ، شیخ آمنہ، وہ ان کے عذاب سے بچ گئی۔ یہاں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنیں نورین خان، عظمیٰ خان، یہ علیمہ خان اس عذاب کا ان کے سامنے شکار ہوئی ہیں۔ تو اب تحریک انصاف کے دیکھیں کوشش یہی ہے ہر محب الوطن پاکستانی رہنما کی کہ وہ حادثہ نہ ہو مشرقی پاکستان کا۔ میں بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے محمود اچکزئی بھی کوشش کر رہا ہے، علامہ ناصر عباس بھی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ابھی جو مولانا فضل الرحمان کو اتحاد کی انہوں نے آفر دے دی ہے، یہ اسی وجہ سے دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے کم از کم یہ راستہ روکا جائے۔ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں کہ یہ کم از کم یہ علیحدگی کا، خیبر پختونخوا کی راستہ روکا جائے۔ جو دونوں اطراف سے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی قیادت ہے، اس میں معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں، بہت آگے۔ تو اسی لیے یہ اسٹیبلشمنٹ کا مطالبہ کہ محمود اچکزئی کو ہٹائیں، مولانا فضل الرحمان کو لائیں، مذاکرات کا راستہ کھولیں گے، پھر عمران خان کی رہائی پہ بات ہوگی، پھر آپ کو یہ سڑکوں پر راستہ دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس پہ کیا دیتے۔ عمران خان سے ملاقات اسی لیے ضروری ہے، اور ظاہر ہے مولانا سخت موقف نہیں رکھتے، یہ وکٹ کے دونوں طرف بلکہ چاروں طرف کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دیکھنا بھی ہے کہ مولانا کا معاملہ یہ تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے، تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس دیں گے یا نہیں دیں گے۔ یہ جو میرا آج سوموار تک یہ فیصلہ ہوگا، کل خیبر پختونخوا بند ہونے کے بعد بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ میں اس لیے اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں کہ محمود اچکزئی نے کہا کہ گارنٹی ہم آپ کو دیتے ہیں کہ عمران خان جیل سے نکل کر آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے، جمہوری ملک بنائیں گے، سوشل کانٹریکٹ کریں گے۔ صوبے کی خیبر پختونخوا کی اس وقت جو میں آپ کو بڑے محتاط انداز میں بتاؤں تو یہ باقاعدہ طور پر وہاں آئین سے ہٹنے کی بات کی جا رہی ہے، سیدھی سی میں اگر آپ کو بات بتاؤں، اور قانونی طریقے سے تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن مشرقی پاکستان بھی قانونی طریقے سے الگ نہیں ہوا تھا، یاد رکھیں۔ وہاں بھی جب فوجی کریک ڈاؤن ہوا، جنگی اور سیاسی بحران تھا، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی کے لیے الیکشن کمیشن نے فوج منگوا لی ہے ہری پور میں، اندازہ کریں کہ یہ وزیر اعلیٰ کے غیر ذمہ داران بیان۔ اب یہ بالکل شیخ مجیب والا وہ معاملہ ہے کہ جہاں 93,000 فوجیوں کا سرنڈر ہوا تھا، اب یہ اسی طرف جا رہا ہے کہ ایک طرف تاحیات استثناء لے کر کنٹرول کا معاملہ، پورے کا پورا کنٹرول، اور وہ بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اور یہ فوج کے اندر بھی اسے دیکھیں تسلیم نہیں کیا، یہ جو استثناء کا انہوں نے کام کیا اسے فوج میں پسند نہیں کیا جا رہا کہ تاحیات استثناء کس بات کی، جو پیغمبر اور صحابہ اور باقی بڑی بڑی شخصیات نہیں لے سکیں، اسے بلکہ شرم کا مقام کہا جا رہا ہے۔ اور آئین کے ساتھ تو وہی ہوا جو 3 سال یہ کوشش کرتے رہے کہ ہمیں عمران خان کسی طرح معاف کر دے، عمران خان معاف کر دے، وہ نہیں ہوا تو پورے آئین کو انہوں نے رگڑ دیا، پورا آئین ہی بدل دیا، پورے آئین میں ہی معافی اپنے لیے منگوا لی۔ اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم منیر صاحب جو مل کے نظام بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اکثریت سمیت جو فارم 47 والا نظام ہے، اس میں تمام مرحلے ایسے طے کیے جائیں کہ اس میں کوئی لوپ ہول، کوئی سوراخ نہ رہ جائے، کہیں سے روشنی نہ آ جائے، لیکن آپ جتنے مرضی دروازے بند کریں، یہ روشنی ہوا آپ نہیں روک سکتے۔ اور اب وہی ہو رہا ہے، 2/3 کے بعد انہوں نے مخصوص نشستیں، وہ سارا معاملہ آپ جانتے ہیں چینی۔ اب یہ اکھاڑ پچھاڑ جو کر رہے ہیں، جیسے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صفاز بگٹی کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، اور جو ضمنی انتخابات میں ان کی پوری کوشش ہے کہ 13 حلقوں میں جو انتخابات ہیں وہ سارے کے سارے نون لیگ کو دیے جائیں، سوائے وہ جو خیبر پختونخوا میں ہے، ہری پور میں اور 1-2 جگہ پہ اور جو معاملہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، باقی سارے کے سارے حلقے یہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اب اس میں دیکھیں بلوچستان میں ابھی ججز کو بھی ٹرانسفر کرنا، بابر ستار اور سردار اعجاز اسحاق کو تربت میں، اور وہاں وہ جگہ ہیں جہاں کالعدم تنظیموں کا بہت بڑا ہولڈ ہے، وہاں انہیں ٹرانسفر کرنا اور باقی ججز کو پیغام دینا کہ جو نہیں مانے گا اسے ہٹا دیا جائے گا یا اٹھا کے پرے پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ ابھی
کوشش جیسے میں نے کہا کہ پورے کے پورے نظام کو کنٹرول کی یہ، لیکن جب یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اسکولوں کالجز میں جاتے ہیں، جیسے DGSPR جاتے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی بھی گئے ہیں، وہاں بڑا کچھ ہوا ہے، طلباء نے مجھے بہت سی چیزیں بھیجی ہیں، لیکن وہ بیچارے کہتے ہیں ویڈیو اپنا ہماری شیئر کر نہیں کر سکتے، ظاہر ہے سمجھ آتی ہے اس میں، لیکن ہوا وہی ہے جو لمز میں ہوا اور باقی جگہ ہوا. اچھا اس کی ایک دو ویڈیو ضرور آئیں گی، وہ آپ دیکھیے گا. انہوں نے جو نوجوان بچوں نے آج کل موبائل کیمرے مختلف انداز کے لے لیے ہیں، اب میں تفصیل نہیں بتاتا ورنہ انہوں نے وہ چیکنگ اگلی دفعہ شروع کر دینی ہے. بہرحال وہاں بھی وہی کچھ پارٹس ہوئے، کچھ لوگوں نے نوجوان قائد اعظم کے نظریات پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ قائد اعظم یونیورسٹی تھی، انہوں نے کھل کے سوالات پوچھے ہیں، اب ان سوالات کو چھپایا گیا. اور اس کے علاوہ دیکھیں خواتین کے معاملے پر DGSPR نے بھی بڑی باتیں کی. آرمی چیف نے بھی کہا جی کہ یہ خواتین کے اوپر ہمارا ریڈ لائن ہے، مریم نواز ریڈ لائن ہے، گورننس پنجاب کی بڑی بہتر ہے. تو DGSPR صاحب کو 6 مہینوں میں خواتین کے خلاف تشدد کی 15,500 کیسز صرف 2025 میں، 15,525 کیسز. اور سزا آپ کو پتہ ہے کتنے میں ملی؟ صرف 2 لوگوں کو سزا ملی. 10,000 اغوا کے اور 1700 زیادتی کے پنجاب میں کیس، جہاں مریم نواز ان کی چیف ہیں، آرمی چیف، اور معاف کیجیے گا چیف منسٹر ہیں، وہ کنٹرول کریں. اور اسی طرح مذہب کے حساب سے انہوں نے نیا کنٹرول کا جو فارمولہ نکالا ہوا ہے مذہبی بنیادوں پر. اب کیا کنٹرول لبیک پارٹی کے آپ کو پتہ اچھا دبایا گیا کہ جمعے کے خطبات لکھ کے دیے جائیں گے، موضوعات ان کے اپنے ہوں گے، 25,000 پہ جو علماء مولوی رکھے گئے ہیں ان کو دیے جائیں گے کہ یہ خطبات دیں گے. بالکل مشرف اور ضیاء الحق کے دور کی طرح مساجد سے کنٹرول کرنا، تعلیمی اداروں سے کنٹرول کرنا. لیکن یہ ایبسولوٹ میجورٹی، بروٹ میجورٹی جو ہے وہ کنٹرول کا معاملہ، طاقت کا معاملہ وہ نہیں کام نہیں چل رہا. وجہ کہ اثاثے سارے گروی اور بیچے جا رہے ہیں، لیز پہ جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے. لیکن اگلی ذرا خبر سنیں، جو آف شور لائسنس ڈرلنگ کے بیچے جا رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں. ڈرلنگ آپ کو پتہ ہے تیل پاکستان میں نکلنے کی خبر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ اور باقیوں کی بھی سنی. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات، ابو ظہبی کی طرح انہوں نے تیل کا پورا ایک جزیرہ، وہ سندھ کے پاس تقریباً 8.3 ارب خرب ڈالر کی معدنیات ہے ٹوٹل، جس میں تیل کا بڑا حصہ ہے، لیکن پروسیسنگ کرنا، خام نکالنا، بیچنا وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن یہ انہوں نے ابھی جزیرہ نما جگہ ہے وہاں پر کراچی کے قریب 300 کلومیٹر دور ہے، یہ ساحل ہے سندھ کے ساحل سے، مصنوعی جزیرہ بنا کے وہاں ڈرلنگ کر کے دے رہے ہیں. اور یہ وہی واردات ہے، آپ کو پتہ ہے معدنیات کی نکالنا، چاہے بلوچستان میں سے جیسے نکالتے رہے، خیبر پختونخوا سے نکالنے کی کوشش، وہ ساری. اور اس میں صرف فائدہ انہی لوگوں کو جو وہاں تعینات ہے، پاکستان کو کوئی فائدہ کوئی معاہدہ نہیں ہے. یرغمال ریاست ہے، اور یرغمال ریاست میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ IMF کی آج کی آپ رپورٹ پڑھیں جو موجودہ حکومت کی سب سے بڑی چارج ہے، اس میں ایک لفظ سامنے آیا ہے، لفظ ہے اسٹیٹ کیپچر. یرغمال ریاست آپ کہہ لیں، بدترین آمریت میں، بدترین حالات میں دنیا کے ممالک جیسے شمالی کوریا وغیرہ انہیں کہا جاتا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ ذاتی مفادات اقتدار کی وجہ سے جو لوٹ مار انہوں نے کی ہوئی ہے اس وقت، اسے IMF نے صاف صاف کہا اپنے 27ویں ترمیم اپنے فائدے کے لیے کی ہے. صاف صاف انہوں نے کہا کرپشن سمیت ریاست مکمل طور پر یرغمال ہے. یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے. اور اسی طرح عدلیہ کے بھی حالات اسی وجہ سے متاثر ہیں. اور جو میں نے دیکھے تشویش کا اظہار کیا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، وہ مجھے بہت جلدی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ معاف کرے، میں میری دل سے دعا ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو، یہ میرا تجزیہ بالکل، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. اور اگر انہوں نے اس 8-10 دنوں کے اندر چیزوں کو ٹھیک نہ کیا تو اس میں بہت ساری بڑی چیزیں ہوں گی. کیونکہ میری جن لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے وہ یہی بتا رہے ہیں، وہ سارے کہہ رہے ہیں جی حالات بالکل تیار ہیں، لوازمات تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے، انہیں ہوش کے ناخن کریں، پاکستان پر ہی اپنا رحم کریں. اب چونکہ سفر میں انشاءاللہ مزید جو ہے ویڈیوز میں کچھ چیزیں رہ گئی، کچھ ویڈیوز تو وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کور. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ.